أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو وہ میرا پیغام وہ میری بات ان لوگوں کے لیے ہے جو اس ظلم کے اندر پس رہے ہیں، جو طے در طے اور ایک سلسلہ ان کے ساتھ ظلم کا ہو رہا ہے۔ میں تو اس کو ظلم ہی کہوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جادو کرنے اور کروانے والے دونوں جہنمی ہیں۔ تو اس بات کا یہ واضح اشارہ ہو گیا ہے کہ یہ دونوں ظالم ہیں۔ ایک جادو کی قسم ہے جس کو شیشے کا جادو کہتے ہیں، شیشے کا جادو کہتے ہیں۔ گھروں میں ہوتے ہیں نا جی شیشے، جس کے اوپر مرد حضرات، عورتیں اور بچے اپنے سر اور چہرے کی بناوٹ کے لیے ہیں جی اس کو دیکھتے ہیں، اور کنگھا اور برش وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اور سرما وغیرہ یا عورتیں کئی قسم کی کریمیں اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے چیزیں لگاتی ہے۔ تو مرد حضرات اپنی داڑھی کے بال اور مونچھیں وغیرہ صحیح کرتے ہیں۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ شیشے پر بھی حاسدین اور دشمن حاسدین ہی زیادہ جادو وغیرہ کرتے ہیں۔ تو وہ شیشے کا جو جادو ہے، وہ حاسدین جن لوگوں کو اس چیز کا علم ہے کہ یہ بھی ایک جادو ہے، لیکن یہ جادو ہے تو ہے، لیکن ہے خطرناک۔ اسی لیے میں نے یہ ویڈیو جو ہے نا وہ بنائی ہے اور اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو، انسانوں کو اور مسلمانوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ اس جادو کے ساتھ بہت سی روحانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس جادو کے ساتھ بہت سی روحانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ جادو ان کو بہت پیچھے لے جاتا ہے۔ یہ جادو انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ جادو انسان کے جسم سے لے کر ہر طرح کے معاملے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ حسن والوں کے لیے ہی کروایا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات صحیح ہے کہ یہ حسن کو برباد کرنے کے لیے زیادہ تر عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مردوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ہر قسم انسان کی ہر زندگی کے معاملے کے اندر یہ جادو ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ یہ تو کروانے والے پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کا جادو کرواتے ہیں۔ جسم کے لیے ہے، حسن کے لیے ہے، چہرے کے لیے ہے، سر کے بالوں کے لیے ہے، یا کسی کے معاملے کے انسان کے کسی معاملے کے لیے ہے۔ تو وہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور اپنا مقصد ان کے پاس رکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، یہ میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ اس طرح سے ان لوگوں کو اس طرح کر دیجئے کہ یہ ان کا حسن جو ہے تباہ ہو جائے۔ سر کے بالوں پر جادو کروا دیتے ہیں کہ ان کے سر کے بال جو ہے وہ بدنما ہو جائے۔ مردوں کے لیے داڑھی کے
اور چہرے کے حسن کو برباد کرتے ہیں، اور صحت خراب کرنے کے لیے بھی یہ جادو استعمال ہوتا ہے، اور عزت کو پست کرنے کے لیے، بلندی سے نیچے کرنے کے لیے بھی یہ جادو استعمال ہوتا ہے، اور بہت سے معاملات کے اندر یہ جادو چلاتے ہیں۔ اس کے اندر شیطانی طاقتیں استعمال ہوتی ہے، اس کے اندر جنات استعمال ہوتے ہیں، اس کے اندر ہمزات استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جس طرح کا جادو ہو اسی طرح سے ان کی فیس ہوتی ہے، اور وہ پھر شیطانی طاقتوں اور ابلیسی قوتوں کو وہ حاضر کرتے ہیں، اور اپنی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ان کو کہتے ہیں، تو وہ ان کے معاملات ان کے ساتھ پہلے ہی طے ہوتے ہیں۔ جب جادوگر چلے وغیرہ کاٹتے ہیں تو ایک دوسرے کے معاہدوں کو وہ مان لیتے ہیں۔ جادوگر یہ کہتا ہے، یا شیطانی طاقتیں جو چیز ان کے قابو میں آنی ہوتی ہے، وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ معاملہ میرا تم حل کر دو، تو ہم تمہارا معاملہ حل کر دیں گے۔ شیطان اپنا جادوگر جو ہے وہ ان کے معاملات کو مان لیتا ہے، اور جو شیطانی طاقتیں ہوتی ہے، ابلیسی قوتیں ہوتی ہے، دجالی طاقتیں ہوتی ہے، وہ ان کے معاملات کو حل کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ انسانی صحت کو خراب کر کے انسان کو موت کے منہ تک بھی لے جاتے ہیں۔ اس کے لیے وہ جادو کے تعویذ وغیرہ یا جادو کے پتلے وغیرہ، تصویریں وغیرہ استعمال ہوتی ہے، اور وہ شیطانی طاقتیں آ جاتی ہے، اور وہ ان کو حکم دیتے ہیں، اور وہ معاملات جادو جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا، اہم بات یہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے جادو کا علاج کروانا چاہیے، اور کسی باعمل اور 5 وقت کے نمازی عامل ہو اس سے یہ علاج کروانا چاہیے۔ ایسا آدمی جس کے پاس نماز کی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے علاج جادو کا قطعاً نہیں کروانا چاہیے۔ زیادہ تر وہ لوگ غلط ہی ہوتے ہیں، اور وہ پیسے کی خاطر جو ہے نا خراب کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور لوگوں سے پیسہ بٹوا لیتے ہیں، لیکن کام بھی نہیں ہوتے۔ بے نمازی لوگوں کی پہلے ہی نحوست ہوتی ہے، جو نمازی ہو ان کی برکات ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں سے اگر علاج وغیرہ کروایا جائے تو اللہ پاک کی رضا بھی ہے، اور نمازی انسان کی برکات بھی آتی ہے۔ تو اس جادو کی کاٹ اور توڑ ہر صورت میں لازمی جس وقت پر پتہ چلتا ہے تو اسی وقت جو ہے نا اس کی کاٹ اور توڑ کروانا چاہیے۔ اس کا کاٹ اور توڑ اور علاج وغیرہ اسی وقت کروانا چاہیے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جب کوئی باعمل 5 وقت کا نمازی، حق سچ بیان کرنے والا سچا ہو، ایماندار انسان ہو، ایسے عمل سے علاج کروانا چاہیے تو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس کوئی توڑ بھی ہو، کاٹ بھی ہو، اور جو اس چیز کو سمجھتا ہو، تو ایسے لوگوں سے علاج کروا لینا بہتر ہے، کاٹ کروانا ضروری ہے۔ تو لیکن کچھ احتیاطی تدابیر جس سے آپ لوگوں کو بڑا ہی فائدہ ہوگا اگر مستقر مجازی سے اس کو کیا جائے تو جادو وغیرہ کا نام ہی نہیں رہتا، اور مستقل مجازی سے اگر کیا جائے تو یہ بالکل اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے درود پاک نماز والا جو ہے ابراہیمی درود پاک ابراہیمی جو ہے 3 مرتبہ اول اور 3 مرتبہ آخر میں پڑھا جائے، اور سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ اور آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں اس کو 5 مرتبہ، اور تینوں کل ہے 7 مرتبہ پڑھ کے 1 بوتل پانی کی بھر کے اپنے پاس رکھ لیجئے، اور اس پر پڑھ کے 3 پھونکے مار کے اس کو دم کر لیجئے۔ اس پانی کو صبح اور شام پانی کو پینا ہے،
اور اس پانی کو پینے والے کولر میں تھوڑا سا انٹر کر دیجئے، سارا پانی دم والا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب انسان پانی کو پیے گا تو اس کے جسم سے جی جادو وغیرہ نکل جائے گا، اور اس کے چھٹے جو ہے نا جی وہ شیشے پر اور گھر کے اندر پورے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ چھڑکاؤ کرنا ضروری ہے۔ اور جب کپڑے دھونے ہو تو واشنگ مشین میں تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے جی، لیکن شرط ضروری یہ ہے کہ روزانہ یہ پڑھا جائے، روزانہ یہ عشاء کے بعد پڑھ کے پھونک ماری جائے، پانی کے اوپر دم کیا جائے۔ اس کے ساتھ جس پر جادو ہوا ہو وہ اس کے پانی کے ساتھ نہائے بھی، تھوڑا سا پانی جی لے کے کین بالٹی وغیرہ میں ڈال کے اب اس کے ساتھ نہائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، انشاءاللہ ہمیشہ جادو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ صبح کے ٹائم بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو تو تسبیح یہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 313 مرتبہ یہ ذکر جادو وغیرہ سے حفاظت اور جادو وغیرہ ختم ہو جائے کی نیت سے یہ کرنا ہے۔ یہ لازمی روزانہ کیا جائے، یہ صبح کی تسبیح ہے، وہ رات کا عمل ہے، یہ اس نیت سے کہ جادو ٹونا وغیرہ ختم ہو جائے جی، جنات وغیرہ ختم ہو جائے جی، اس کا علاج کی نیت کر کے کرے۔ اور یہ دوستو بزرگوں انشاءاللہ کچھ دیر 40 دن تو لازمی کرے، پھر روزانہ کم کر کے اس کو روزانہ زندگی کا معمول بنایا جائے کہ تاکہ گھر میں جو کسی قسم کا جادو کا اثر نہ پایا جائے، لیکن یہ اس کو زندگی کا حصہ بنایا جائے تاکہ یہ جو دور چل رہا ہے اس میں جادو ٹونا عام ہے، انسان کی حفاظت ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو جائے جی۔ دین کے کام کو زندہ کرنا جی بڑی افضل عمل ہے جی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی سارے انسانوں کو بچانے کی محنت میں تھے، اور سارے انسانوں کو دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانے کی محنت کرتے تھے جی۔ تو اسی لیے یہ بہت بڑا سنت ہے اور فریضہ ہے کہ انسانیت، ایک انسان کو جس نے بچایا ساری انسانیت کو بچایا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور زیادہ سے زیادہ لائک کرے اور سبسکرائب بھی کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانیت کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔